اردو کور کے معزز دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسی دل فریب اور دلکش حسن کی مالکن عورت پر ہے جس کی زندگی میں 3 مرد آئے اور وہ تینوں ہی میدان جنگ کے فاتح تھے، لیکن اس کے حسن بے انتہا کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس کی زلفوں کے اسیر ہو جانے والوں میں سے ایک تمام عالم کو فتح کرنے والا سکندر اعظم بھی تھا، جس نے اس عورت کی خاطر کئی دوستوں کو ناراض کیا، کئی جان نثاروں کو کڑی سزا دی، انتہا یہ کہ خود پر قاتلانہ حملہ کرنے والے اس کے نوعمر بیٹے کو بخش دیا۔ مگر کیوں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے اس شاطر عورت کی زندگی کے اہم راز جاننا بہت ضروری ہے، جنہیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ سکندر اعظم کی محبوبہ کون تھی اور اس نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اس حسین عورت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سکندر اعظم کی محبوبہ کا نام برسین تھا۔ یہ 334 قبل از مسیح کا زمانہ تھا۔ ماہ جون کا آغاز ہو چکا تھا۔ ملک فارس میں اس سال پڑنے والی گرمی تاریخ کی شدید ترین گرمی تھی، جس کے سبب ہر شے آگ کے گولے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لیکن اس علاقے کے لوگ گرمی سے زیادہ اس طوفان سے خوف زدہ تھے جو 20 روز پہلے ایشیائے کوچک کے ساحلوں پر اتر چکا تھا۔ اس طوفان کا نام تھا سکندر اعظم۔ یونان کی چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا نوجوان جو 40,000 کی فوج لے کر دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، جبکہ دوسری طرف فارسی ہائی کمان کی ایک نشست میں اسے روکنے کی تدابیر پر غور کیا جا رہا تھا۔ فارس کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے درمیان ایک یونانی نسل جرنیل مینن بھی شامل تھا، جس کی تجویز تھی کہ سکندر اعظم کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنے کی بجائے اس پر شب خون مارا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فوجیں مقدونیہ کے ساحلوں پر اتار دی جائے۔ لیکن اکثریت نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور طے پایا کہ سکندر اعظم کا مقابلہ دریائے گرینی کوس کے مقام پر کیا جائے گا۔ مینن اپنے دور کے عظیم ترین جنگجوؤں میں سے ایک تھا، یہاں تک کہ سکندر اعظم کی محفلوں میں بھی اس شخص کے چرچے ہوتے۔ سکندر اس کی صلاحیتوں سے خوب واقف تھا اور اسے لے کر مستقبل کے اندیشوں سے پریشان بھی۔ یونانی نسل ہونے کے باوجود شہنشاہ ایران کے ماتحت کام کرتا تھا، اس لیے اکثر یونانی اسے کرائے کا سپاہی قرار دیتے تھے، اور یہی شخص ایران کی حسین ترین عورت برسین کا شوہر بھی تھا۔ ناظرین گرامی، ان دونوں کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ 385 قبل مسیح کے دوران برسین کے باپ آرٹا بازوس، جو کہ بادشاہ زرکسیس کا ایک گورنر تھا، اس نے کرائے کے یونانی سپاہیوں کے دم پر شہنشاہ زرکسیس سے بغاوت کر دی۔ ان یونانیوں کا سالار مینٹر نامی شخص تھا۔ تعلقات کی مضبوطی کی خاطر اس نے اپنی نہایت کمسن بیٹی برسین کی شادی بھی مینٹر سے کر دی، لیکن اس جنگ میں آرٹا بازوس اور مینٹر کے سپاہیوں کو شکست ہوئی اور برسین سمیت یہ تمام خاندان جلا وطن کر دیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد شہنشاہ زرکسیس سے اس خاندان کے تعلقات درست ہو گئے اور یہ واپس فارس لوٹا۔ جلد ہی مینٹر انتقال کر گیا اور برسین کی شادی اس کے چھوٹے بھائی مینن سے کر دی گئی۔ مینن نے شہنشاہوں کے لیے ایسے فوجی کارنامے انجام دیے کہ اس کا شمار فارس کے بڑے جرنیلوں میں ہونے لگا۔ فارس کے اعلیٰ ترین عہدیدار اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے۔ وہ زیلیا نامی شہر کے ایک عالی شان محل میں رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور اس کی بیوی برسین تمام فارس میں سب سے حسین اور خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ خیر، سکندر اعظم نے گرینی کوس کے ساحل پر ایرانی فوج کو شکست دی، لیکن یہ یونانی جنرل میدان جنگ سے بچ نکلا۔ اس شہر کی فتح کے بعد سکندر اعظم کے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل عورت کو پیش کیا گیا جو رات کے اندھیرے میں اپنے بیٹوں کے ہمراہ شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر نے ایسا حسن کبھی اپنے تصور میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سکندر اعظم نے اس عورت یعنی برسین اور اس کے بیٹوں سے نہایت اچھا سلوک برتا، ان کے کھانے نہانے اور رہائش کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ انہیں صبح بحفاظت ان کی مطلوبہ منزل پر پہنچا دیا جائے۔ دوستو، اس کے باوجود رات کی تاریکی میں برسین، جو اپنے شوہر مینن کے انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، ایک چاقو لے کر سکندر پر حملہ کرنے اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اتفاق سے سکندر اس وقت جاگ رہا تھا اور اس نے برسین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ برسین کے اس عمل کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن سکندر چاہتے ہوئے بھی اس کی موت کا فرمان جاری نہ کر سکا۔ اس واقعے کے بعد سکندر یہ حقیقت بھی جان گیا کہ یہ عورت جنرل مینن کی بیوی ہے۔ سکندر نے برسین اور اس کے بیٹوں کو شہنشاہ ایران کے پاس اسوس نامی شہر کی جانب روانہ کر دیا، لیکن جاتے جاتے اس سے وعدہ کیا کہ میں جلدی تمہارے شوہر سے دو بدو لڑ کر اسے مار دوں گا اور پھر تم پر صرف میرا حق ہوگا۔ دوسری طرف برسین کے شوہر مینن دوبارہ اپنی فوجیں متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور سکندر اعظم کو بحری جنگوں میں مسلسل نقصان پہنچا رہا تھا۔ لیکن قسمت چونکہ سکندر اعظم کے ساتھ تھی،
اس لیے چند کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد مینن شدید بیمار پڑا اور جلد ہی مر گیا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ اس کی موت زہر کے باعث ہوئی جو سکندر اعظم کے اشارے پر اسے دیا گیا تھا، کیونکہ مینن ہی وہ واحد تھا جو فارس کی جنگ میں سکندر اعظم کے خلاف اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ 5 نومبر 333 قبل از مسیح شہنشاہ ایران اور سکندر اعظم کے بیچ پہلا تاریخ ساز معرکہ ہوا، جس میں سکندر اعظم نے فارسیوں کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا۔ فارس کا شہنشاہ اتنا بزدل ثابت ہوا کہ اپنا تمام لو لشکر ساز و سامان اور سارا شاہی حرم چھوڑ چھاڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ بادشاہ داریوش اپنے پیچھے اپنی ماں اور ملکہ استیرا سمیت کم و بیش 350 داشتائیں چھوڑ گیا تھا۔ ملکہ استیرا سمیت یہ تمام خواتین سکندر اعظم کا آداب بجا لانے کھڑی ہوئی۔ سکندر ان کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس کے باوجود اس کی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈتی رہی جو برسین تھی۔ ناظرین گرامی، اتنے بڑے حرم اور لاتعداد حسین چہروں کے بیچ برسین کو نہ پا کر سکندر مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کا ایک جرنیل پارمینو جو دمشق کی مہم پر روانہ ہوا تھا، اس نے سکندر اعظم کو خبر دی کہ اس نے انتہائی خوبصورت عورت کو 2 لڑکوں کے ہمراہ گرفتار کیا ہے۔ سکندر نے اس عورت کو فوراً اس کے پاس بھیجنے کے احکامات جاری کیے۔ جب وہ محل پہنچی تو وہ برسین ہی تھی۔ اب برسین مکمل طور پر سکندر کے اختیار میں تھی، اس کے باوجود سکندر نے کبھی اس پر زور زبردستی نہیں کی۔ رفتہ رفتہ وہ بھی سکندر سے عشق کرنے لگی۔ یہ دنیا کی وہ پہلی عورت تھی جس سے فاتح عالم سکندر کو عشق ہوا۔ سکندر اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ فوج کو احکامات بھی برسینی کے خیمے سے جاری کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سکندر اعظم اور برسین خلوت کے لمحات میں تھے، اسی دوران برسین اور مینن کا بڑا بیٹا جس کی عمر بمشکل 15 سال ہوگی، سکندر پر ایک خنجر لے کر حملہ آور ہوا۔ سکندر اپنی جنگجوانہ صلاحیتوں کے سبب اس حملے سے بچ نکلا اور چند ہی لمحوں میں اس لڑکے کو زیر کر لیا۔ قریب تھا کہ سکندر کے محافظ اسے پھانسی چڑھا دیتے، لیکن برسین کے آنسوؤں نے سکندر کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ سکندر نے اس لڑکے کو نہ صرف یہاں سے باعزت روانہ کیا، بلکہ اسے ایک تلوار اور گھوڑا بھی عنایت کیا کہ وہ اپنے نانا کے ساتھ مل کر سکندر کے خلاف جنگ لڑے۔ کچھ عرصے بعد ایرانی شہنشاہ ایک مرتبہ پھر گوگمیلا کے میدان میں سکندر سے مقابلے پر آیا۔ برسین کا باپ اور برسین کا بیٹا بھی اس فوج میں شامل تھے۔ سکندر نے اپنی محبوبہ برسین کو جنگ شروع ہونے سے قبل یہ پیشکش کی کہ وہ چاہے تو اپنے والد اور بیٹے کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اب برسین بھی سکندر سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنا کہ سکندر برسین سے، سو اس نے یہ مشورہ رد کر دیا۔ پیارے دوستو، جنگ شروع ہوئی اور فارس کے ایک دستے نے ان خیموں پر حملہ کیا جہاں شہنشاہ ایران کا شاہی حرم موجود تھا۔ اس حملے کا مقصد ایرانی عورتوں کی رہائی تھی۔ اسی حملے کے دوران برسین بھی ماری گئی۔ سکندر یہ جنگ جیت چکا تھا۔ برسین کا باپ آرٹا بازوس بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھا۔ سکندر نے فوراً اسے رہا کر دیا اور اسے برسین کی آخری رسومات فارسی طور طریقوں سے ادا کرنے کی اجازت دی۔ برسین کا جسم پتھروں کے ایک چبوترے، جسے فارسی مینار خاموشی کہتے ہیں، پر رکھ دیا گیا اور سب لوگ اسے چھوڑ کر جانے لگے تاکہ پرندے برسین کا مردہ جسم نوچ کھائیں۔ لیکن سکندر اپنی محبوبہ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھنٹوں برسین کے پاس بیٹھا روتا رہا، یہاں تک کہ اس نے برسین کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب تک وہ مقبرہ تعمیر نہ ہوا، اس کی فوج برسین کی لاش کو چھوڑ کر نہ گئی۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ سکندر نے جس طرح برسین کو چاہا، اس طرح کسی اور عورت کو نہیں چاہا، اور اسی محبت کے سبب آج 2500 سال گزرنے کے باوجود برسین نامی اس عورت کے حسن کے قصے تاریخ میں محفوظ ہیں۔